یہ جو امریکن کی سائڈ سے ڈیمانڈ ہے انرچڈ یورینیم سے متعلق، وہ آپ کو لگتا ہے ابھی تک جو ایرانی قیادت کا جو موقف سامنے آیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ کوئی بات بن جائے گی؟ دیکھیں، اس میں دو جو اہم نکتہ ہے کہ جو ویپن گریڈ یورینیم ہے اس میں جو شہید علی خامنہئی کا فتویٰ موجود ہے. ایرانیوں نے کبھی بھی پبلکلی یہ پوزیشن نہیں لی ہے کہ وہ نیوکلیر ویپن کی طرف جانا چاہتے ہیں، بلکہ ان کا موقف جس حد تک میں سمجھ پایا ہوں کہ وہ NPT کے سگنیٹری ہیں، اور اس میں جو سویلین یوز کا ان کا جو حق ہے، پرنسپلی اس حق کو تسلیم کیا جائے کہ ان کا حق ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے، اپنے عوام کے لیے جہاں جہاں وہ چاہتے ہیں نیوکلیر ٹیکنالوجی کے استعمال کا، انرجی میں ہے، باقی میڈیسن میں ہے، جہاں پہ بھی ہے، اس کے استعمال کا حق ان کو ہونا چاہیے، جو کہ میرے خیال میں ایک بڑی جائز اور درست بات ہے. مسئلہ یہ آ رہا ہے جو اپ گریڈڈ یورینیم ان کے پاس اویلیبل ہے، جو موجود ہے، اس پہ یہ سسپیشن گلوبل کمیونٹی کی جانب سے کی جا رہی ہے کہ اس کو کنورٹ کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے بہت زیادہ وقت بھی شاید درکار نہ ہو. تو اس کو کون انشور کرے گا کہ یہ کہاں ہے، کیسے ہے، اس کو کسی کو ہینڈ اوور کرنا ہوگا، مانیٹرنگ ہوگی، اس کے ارد گرد گفتگو چل رہی ہے. اس گفتگو میں بھی میرے خیال میں ایرانین اس حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ نہ صرف امریکہ بلکہ یورپ، شاید چائنا، رشیا، کوئی بھی ایران میں نیوکلیر ویپن یا نئی نیوکلیر رجیم دنیا میں کوئی بھی جو اولڈ رجیمز ہیں، نیوکلرائز اسٹیٹس ہیں، وہ نہیں دیکھنا چاہتی ہیں. یہ ایک اسٹیبلشڈ پوزیشن ہے تمام طاقتوں کی، ارسپیکٹو کہ اس وقت امریکہ اور اسرائیل نے جارے کے طور پہ اس پہ ایران پہ حملہ کیا ہے. تو یقیناً اس وقت چونکہ وہ جنگ کے بدلے میں یہ ہینڈ اوور کرنا پڑے گا، تو اس میں جیت اور ہار کا تاثر ہوگا. یہ لڑائی اس تاثر اور اس کانٹیسٹ جو پرسیپشن کا ہے، اس کے لیے زیادہ چل رہی ہے. ورنہ یہ اپ گریڈڈ یورینیم جو ہے، اس کی جو ایشوز تھے وہ اوباما کے دور میں بھی اگری ہو گئے تھے، پہلے ٹرمپ کے دور میں بھی اسی انڈیکیشنز تھی، اور وہ ایرانیز اس جنگ سے پہلے بھی جہاں پہ عمانیز انوالو تھے، اس میں بھی وہ اگری کر چکے تھے کہ ہم اس کو سیٹل کریں گے. اب وہ کیسے سیٹل کریں گے، اس کے میکینزم پہ بھی یقیناً ان کی بات ہوئی ہوگی، لیکن سیٹلمنٹ کی حد تک پبلک پوزیشن آ گئی تھی. اچھا، پاکستان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اس نے تھرڈ ورلڈ وار کو اس میں جنگ بندی کروا دی، اور پھر یہ بھی اعزاز کی بات ہے کہ ایک طرف امریکہ اس پہ اعتماد کر رہا ہے اور دوسری طرف ایران اس پہ اعتماد کر رہا ہے. لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ پاکستان کچھ ضرورت سے زیادہ انوالو ہو رہا ہے؟ دیکھیں، پاکستان کو یہ ایک بڑی، جیسے آپ نے خود فرمایا کہ یونیک پوزیشن حاصل ہوئی ہے، اور اگر کسی کو یہ تاثر مل رہا ہے کہ پاکستان ضرورت سے زیادہ انوالو ہو رہا ہے، وہ غالباً اس وجہ سے بھی ہے کہ پاکستان کو اس قسم کا کردار ہماری 78 سال کی تاریخ میں کبھی ملا ہی نہیں تھا. تو یہ پہلی مرتبہ ہے. اب جو پہلی مرتبہ کی آبزرویشن ہوتی ہے، اس کی مختلف الخیال لوگ رائے قائم کرتے ہیں. کوئی اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کریں گے، کوئی غالباً یہ کہیں گے کہ یہ ضرورت سے زیادہ کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی شاید ایون ایسے بھی ہوں کہ وہ کہیں کہ اب بھی کوششیں کم ہیں، جتنا بڑا کردار آپ کو اسائن ہو چکا ہے اس کے مطابق توانائیاں نظر نہیں آ رہی ہیں. کوئی مختلف قسم کے اعتراضات ہوں گے. میرا اپنا اس پہ ذاتی خیال یہ ہے کہ بالکل ایک انتہائی یونیک اور امپورٹنٹ رول آپ کو ہسٹری میں اسائن ہو گیا ہے. کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ جہاں پر سویلائزیشن کے خاتمے کی گفتگو ہو رہی تھی امریکن پریزیڈنٹ کی جانب سے، وہاں پہ آج سے 3000 سال قبل، 2500 سال قبل جو انڈس سویلائزیشن کے باسی ہوں گے، انہوں نے تصور نہیں کیا ہوگا، ہڑپا اور موہنجو-دڑو کے جو باسی ہوں گے، کہ ایسے ہی اس خطے میں ایک قوم بنے گی پاکستان یا پاکستانیوں کے نام سے، جو کہ سویلائزیشن کے بچاؤ میں، پروٹیکشن میں کردار ادا کرے گی. یہ بہت ہی تاریخی قسم کا کردار ہے، اور پاکستان اپنی پوری درست توانائیوں کے ساتھ اور درست ڈائریکشن کے ساتھ میرے خیال میں بڑے کنسسٹنٹ اور پرسسٹنٹ انداز میں
لگا ہوا ہے اور ہمیں بحیثیت قوم اس کی کامیابی کی دعا کرنی چاہیے، اور اپنی حکومت اور ریاست کے جتنے بھی ادارے ہیں اور افراد ہیں ان کے پیچھے بالکل ایک بنیان مرصوص ہم نے سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہندوستان کے سامنے جنگ کی صورت میں پیش کی، اور اب امن لانے کے لیے بھی ہمیں ایک سیسہ پلائی دیوار کے طور پہ اپنے جتنے بھی زعماء ہیں، جو لیڈرشپ ہے، ان کے پیچھے کھڑا ہو جانا چاہیے۔ اچھا، گلف کے جو ہمارے دوست ہیں وہ پاکستان کے اس کردار پہ خوش ہوں گے؟ دیکھیں یقیناً میرا نہیں خیال کہ اب ہمارا سعودی کے ساتھ جو ڈیفنس پیکٹ ہے، اس کے بعد آج بھی قطر کے میڈیشن کے رول کی باتیں فیلڈ مارشل صاحب جب تہران میں تشریف فرمائے، ان کے ساتھ قطری بھی غالباً وہاں گئے ہوئے ہیں، کویت بھی ہمارے ساتھ اس میں پورا سپورٹو ان کا کردار نظر آ رہا ہے، بہت سارے لوگوں کو یو اے کی ڈائیورجنٹ پوزیشن نظر آ رہی ہے، لیکن میری اپنی اسیسمنٹ اور انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ شروع کے دنوں میں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یو اے ای کو ان کی بھی ایگزسٹینشنل ان کا جو ماڈل ہے اس کو تھریٹ ہوا، ان کا جو اکنامک ماڈل ہے، ان کی جو یونیفیکیشن ہے 1971 کے بعد پہلی مرتبہ ان کو اس قسم کے خطرات کا سامنا کرنا پڑا جہاں پہ ان کو اپنے وجود جو ہے وہ خطرے میں محسوس ہوا۔ انہوں نے اس کو سروائیو کیا، انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا، جو ان کے وہاں پہ اپنے شہری تھے یا ایکسپیٹس تھے ان کا انہوں نے ایکولی دفاع کیا۔ اس وقت اسٹیٹ آف ایموشن مجھے اندازہ ہے کہ شاید وہاں پہ بھی بڑا ڈیپ اور شدت کے ساتھ ہوگا، لیکن اب وہ اس فیز آف شاک نکل آئے ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ ایون پاکستان کے حوالے سے یو اے ای کا بھی کوئی ایسا منفی رویہ ہے کہ وہ پاکستان کے کردار کو درست انداز میں نہیں دیکھ رہے ہیں۔ وہ بائی اینڈ لارج پاکستان کی اس انٹینشن کو انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں اور سپورٹ بھی کر رہے ہوں گے کہ بفرض محال اگر یہ پیس اور آرڈر پاکستان اچیو کر لیتا ہے، اس کے جو امیجیٹ یا پہلے بینیفیشریز ہوں گے وہ تو آئل پروڈیوسنگ جی سی سی کنٹریز ہوں گی، جس میں یو اے ای ایک بہت امپورٹنٹ پلیئر ہے ہمارے ریجن کا۔ تو مجھے قطعاً کسی طور پہ اس طرح نہیں لگتا کہ جی سی سی یا یو اے ای پرٹیکولرلی وہ پاکستان کے کردار کے حوالے سے ان کو کوئی منفی رویہ ہے ان کا۔ اس جنگ کے بعد آپ کو مڈل ایسٹ کے نقشے میں کیا تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ حسب سابق گلف سٹیٹس اپنے ڈیفنس کے لیے امریکہ ہی پہ انحصار کریں گے؟ دیکھیں ایک شارٹ ٹرم میں تو یقیناً، دیکھیں شارٹ ٹرم میں اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ جی امریکن سیکیورٹی امبریلا کو لوگ شٹ اوے کر دیں گے اور ان کو ترک کر دیں گے اور وہ ایک نئے سیکیورٹی آربٹ میں چلے جائیں گے، تو میرے خیال میں دس وڈ بی پری میچور، یہ سوچنا شاید درست نہ ہو۔ لانگ ٹرم، مڈ ٹرم، اس میں یقیناً گلف کی جتنی مراکز ہیں ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ اپنے تھریٹ پرسیپشن کو بھی ری اسیس کر رہے ہوں گے، اس میں لینڈ، سی، ایئر فورس، تینوں قسم کے ان کے چیلنجز ہیں، ان کی ڈیموگرافی کی چیلنجز ہیں، پھر جو نئی ٹیکنالوجیز ہیں انہوں نے وارفیئر کو کیسے تبدیل کیا ہے، اس میں ان کی کتنی صلاحیت ہے، جس کو وہ مخالفین سمجھتے ہیں یا سمجھیں گے ان کی صلاحیتیں کیا ہیں، یہ ڈسکشنز میرے خیال میں بڑی نیچرل ہوں گی، اور ان نیچرل ڈسکشن میں مڈ ٹرم میں جو آلٹرنیٹ اویلیبل ہوگا اس میں یہ ہے کہ آپ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد برٹش امپائر کا جو سیکیورٹی امبریلا تھا وہ کنورٹ ہو گیا، یو ایس کے ایک ایمرجنگ پاورس تھی، ایمرجنگ سپر پاور تھی، اس نے وہ سیکیورٹی گارنٹور کے طور پہ سامنے آیا۔ یہاں مجھے کوئی ایسی صورتحال نہیں نظر آ رہی ہے کہ ایک طاقت کی سیکیورٹی گارنٹور کے طور پہ دوسری طاقت، بہت سارے لوگ چائنا کو سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ ریپلیس کر لے گا، مجھے ایسا قطعاً نظر نہیں آ رہا، کیونکہ نہ چائنا یو ایس کے رول کو ریپلیس کرنے کو کیا خواہش مند مجھے نظر آ رہا ہے، نہ مجھے تیار نظر آ رہا ہے، دونوں صورتیں مجھے نہیں نظر آ رہی۔ تو لہٰذا تھرڈ آپشن یہ ہوگا کہ مڈل گراؤنڈ میں یہ طاقتیں ان دونوں کیمپس میں کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کر کے شاید اپنی صلاحیتیں بڑھانے پہ فوکس کریں گی، اور اپنی جتنی بھی ان کی ڈیفنس کیپیبلٹیز ہیں اس میں وہ ڈائیورسفائڈ قسم کے انگیجمنٹس میں جائیں گے، جس میں پاکستان یقیناً ایک بہت ہی امپورٹنٹ پلیئر ہوگا۔ پاکستان کے ساتھ ظاہر ہے چائنا ایک الائنس ہے، یہ
اور ہندوستان اور اسرائیل بھی دوسری طرف ان کی بھی فوجی طاقت بھی ہے، صلاحیتیں بھی ہیں، یورپ کی بھی موجود ہیں. یورپ کے اپنے چیلنجز ہیں. یورپ کا مڈل ایسٹ آج اگر یہ اکنامک امپلیکیشن نہ ہو تو اس کا آج بھی فوکس رشیا یوکرین وار ہو، وہ کسی بھی طرف مڈل ایسٹ کی طرف متوجہ نہ ہو. یہ تو آئل کی وجہ سے جو اکنامک امپلیکیشنز آ رہی ہیں تو وہ بہت زیادہ، پرٹیکولرلی اسٹیٹ آف ہرمز اور اس کے جو ٹول کا ایشوز ہے اور بند ہونے کا معاملہ ہے، جس نے یورپ کی اٹینشن کو اس طرف ڈائیورٹ کر دیا ہے. ورنہ یورپ کے اپنے چیلنجز ہیں اوور آل اس کانٹیننٹ کے. تو یہاں پہ بھی مجھے گمان میرا یہ ہے کہ ریپلیسمنٹ تو نہیں ہوگی، ڈائیورسفیکیشن ضرور ہوگی، اور اس ڈائیورسفیکیشن میں جو مڈ سائز پاورز ہیں ان کو بھی کردار ادا کرنے کا موقع ضرور ملے گا.